جمال الوجود بذكر الإله وتصفو. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آئیے ناظرین، آج ہم باتیں کریں آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک پیاری حدیث کے تعلق سے. آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث میں حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو 3 نصیحت فرمائی ہے. اگر ان تینوں نصیحتوں کو اگر ہم مومن مسلمان اپنی زندگی میں داخل کر لیتے ہیں، اس پر عمل کرنا شروع کر دیتے ہیں، تو ہماری دنیا کی زندگی اور آخرت کی زندگی سنور جائے گی. حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے 3 نصیحتیں فرمائی. پہلی نصیحت، ابو ذر تم جہاں کہیں رہو اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہو. دوسری نصیحت، جب تم سے کوئی خطا ہو جائے، برائی کا ارتکاب ہو جائے، تو تم اس کے بعد نیکی والا عمل کرو. تیسری نصیحت، لوگوں کے ساتھ اخلاق کے ساتھ پیش آیا کرو، اخلاق کا معاملہ کرو. یہ 3 نصیحتیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اب محترم، کہنے کا مطلب یہ ہے کہ آپ سب جانتے ہیں کہ ہم سب کے آقا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جوامع الکلم تھے، یعنی آپ کی باتیں بہت کم ہوا کرتی تھی اور اس کے معنی اور مطالب بہت زیادہ ہوا کرتے تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو ذر سے فرمایا کہ ابو ذر تم جہاں کہیں رہو اللہ سے ڈرتے رہو. اب آدمی کبھی تنہائی میں ہوتا ہے، کبھی لوگوں کے مجمع میں ہوتا ہے، کبھی آدمی دکان میں ہوتا ہے، کبھی مکان میں ہوتا ہے، کبھی عبادت میں مشغول ہوتا ہے، تو کبھی تجارت میں ہوتا ہے. کبھی بندہ اپنے کانوں سے بے حیائی اور بدگوئی سنتا ہے، کبھی انسان اپنی زبان سے حیائی اور فحش کلام نکالتا ہے. انسان اگر اس چیز کا استحضار کر لے کہ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، تو ظاہر سی بات ہے کہ انسان اگر اس چیز کا استحضار کر لیتا ہے تو انسان دھیرے دھیرے گناہوں سے دور ہوتا چلا جاتا ہے. دوسری نصیحت آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی کہ لوگوں کے ساتھ اخلاق کے ساتھ پیش آؤ. اب یہ اخلاق جو ہے نا محترم، اس کا تعلق ہمارے قلب سے ہوتا ہے. اگر ہمارا قلب نرم ہے تو ظاہر سی بات ہے کہ زبان سے پھر نکلنے والے الفاظ بھی نرم ہوں گے، اور ہمارے دیگر اعضاء سے جو اعمال کا صدور ہوگا، جو اعمال ظاہر ہوں گے، وہ اعمال بھی لوگوں کو سمجھ میں آنے والے ہوں گے. اسی وجہ سے کہا جاتا ہے کہ اپنے اندر اخلاق، تواضع، عاجزی، انکساری پیدا کریں. علماء نے کتابوں میں لکھا ہے کہ اگر آپ کسی کے اخلاق کا اندازہ لگانا چاہتے ہیں کہ وہ بندہ کتنا اخلاق مند ہے اور کتنا غیر اخلاق مند ہے، تو آپ اس کی شان میں گستاخی کریں، اس سے بدتمیزی کریں، اس سے ریلیٹڈ، اس سے تعلق رکھنے والی جتنی چیزیں ہیں ان کے بارے میں آپ ذرا برا بھلا کہیں، پھر آپ دیکھیں کہ اس بندے کا ری ایکشن کیا ہوتا ہے. اگر وہ بندہ آپ کی باتوں پہ ری ایکٹ کیسے کرتا ہے، اگر نرم لہجے میں ری ایکٹ کر رہا ہے، آپ کی باتوں کو جواب دے رہا ہے، تو گویا کہ وہ بندہ سلجھا ہوا ہے. اور اگر کہیں وہ ہاتھوں کو سمیٹنے لگا اور اس کی زبان تیز ہونے لگی، غصے میں وہ بندہ آ گیا، تو آپ اس سے اندازہ لگا لیں کہ وہ بندہ کتنا مہذب ہے اور غیر مہذب ہے، کتنا اخلاق ہے اور کتنا غیر اخلاق مند ہے. آپ اس عمل سے اس بندے کی اخلاق کو آپ ناپ سکتے ہیں. تیسری نصیحت آقا کی جو ہے، جب کبھی آپ سے برائی ہو تو نیکی والا اعمال کریں، اس لیے کہ بندہ جب نیکی والا عمل کرتا ہے تو اس کے گناہ ختم ہو جاتے ہیں، مٹ جاتے ہیں. اللہ ہم تمام کو عمل کی